بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی زندگی سے، دنیا کے ساز و سامان سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی دولت اور کپڑوں سے، دنیا کی زیب و زینت سے دل نہ لگائیں، بلکہ یہاں گزارے کے قابل زندگی گزاریں اور اگلے جہان کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہر بندے اور ہر بندی کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کے دل یہیں لگ جاتے ہیں، یہیں اٹک جاتے ہیں، جن کو دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی زیب و زینت اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اور جو دنیا کو دل دے بیٹھتے ہیں، پھر ان کے دل اللہ پاک کی محبت کے قابل نہیں رہتے، ان کے دل خراب ہو جاتے ہیں، ان کے دل بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں انسانوں کو سدھارنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے دل دنیا سے صاف کرتے ہیں، دنیا سے صاف کرتے ہیں۔ دنیا دیکھنے میں اچھی ہے، حقیقت میں اچھی نہیں ہے۔ دنیا دیکھنے میں مزیدار ہے، حقیقت میں بہت کڑوی ہے، حقیقت میں بہت کڑوی ہے، حقیقت میں بہت کڑوی ہے۔ اہل اللہ مشائخ نے اس دنیا کو چت کمبرے سانپ کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ جس طرح چت کمبرہ سانپ اس کے مختلف رنگ اور روپ ہوتے ہیں، مگر جو سمجھدار نہ ہو، بچہ ہو، نہ سمجھ ہو، تو وہ سمجھتا ہے سانپ بڑا خوبصورت ہے، رنگ بڑے اچھے ہیں، لہٰذا وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا ڈنگ کھاتا ہے، پھر اس کی عقل ہوش میں آتی ہے، پھر اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے کہ یہ تو بڑی زہریلی چیز تھی۔ دنیا بالکل ایسے ہی ہے۔ جنہوں نے دنیا سے دل لگایا، آج تک ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا بھی ذکر فرمایا جنہوں نے دنیا سے دل لگایا، ان افراد کا بھی ذکر فرمایا جنہوں نے دنیا سے دل لگایا۔ وہ قومیں بھی ہلاک ہوئیں اور وہ افراد بھی برباد ہوئے جنہوں نے دنیا سے دل لگایا۔ فرعون دنیا کا عاشق تھا، دنیا کا دل دادا تھا، تخت سے اس کو ایسی محبت تھی کہ وہ خدائی کے دعوے پہ اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور قیامت تک وہ ذلت میں مبتلا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قارون تھا، پیسے والا تھا، مال والا تھا، مال کو دل دے بیٹھا، پیسے کو دل دے بیٹھا، ہیرے جواہرات کو دل دے بیٹھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ نبی کے مخالف کھڑا ہو گیا، نبی کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا، چنانچہ اس کو بھی یہ سزا ہوئی کہ وہ زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ دنیا سے محبت کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ آج ساری دنیا کے لوگ، مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، مرد ہوں چاہے عورت ہوں، کیوں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ کیوں نمازوں میں سستی ہے؟ کیوں طبیعت بے دینی کی طرف چلتی ہے؟ کیوں دنیا کی عورتیں بے پردگی کی طرف چل رہی ہیں؟ اور کیوں فحاشی اور عریانی کی طرف جا رہی ہیں؟ ہماری ساری نوجوان نسل فحاشی اور عریانی کے گویا سیلاب میں ڈوب رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں دنیا کی زندگی اچھی لگ گئی، دنیا کا ساز و سامان اچھا لگ گیا، ہم دنیا ہی کو دل دے بیٹھے، چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ کے احکام ہمارے دل دماغ سے نکل گئے، اللہ کے احکام کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کے احکام کی ہیبت اور وقت اور اہمیت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ آج مسلمان مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اذان کی آواز سنتے ہیں، کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا اور کسی کے اندر یہ ہیبت طاری نہیں ہوتی کہ کتنے بڑے بادشاہ کا بلاوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تھے کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب اذان کی آواز سنتے تھے کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کرنے بیٹھتے تھے تو وضو کرتے کرتے ان کا رنگ بدل جاتا تھا اور ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دل کو دنیا سے پاک رکھا، لہٰذا ان کے دل خدا کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی بڑائی سے بھرے رہتے تھے، اور ان کو احساس ہوتا تھا کہ یہ جو مؤذن ہمیں بلا رہا ہے یہ کتنے بڑے بادشاہ کی طرف بلا رہا ہے۔ آج ہم اذان سنتے ہیں، ہمارے دل پہ اللہ کا روب طاری نہیں ہوتا، اللہ کی ہیبت ہی نہیں آتی۔ ایک مجرم کی تھانے میں پیشی ہو تو اس کی ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے، اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگ جاتی ہیں۔ آج ہم اتنے گناہ گار اور کمزور اور بے بس محتاج بندے اللہ پاک کے در کی طرف آتے ہیں۔ ہماری عورتیں بہت سی نماز پڑھتی ہیں، ہمارے مرد بھی بہت سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آیا ہم اللہ کے حکم کی عظمت سے، اللہ کے حکم کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی سے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے تھے اللہ کا حکم پورا کرنا اللہ کی عظمت کے تأثر سے۔ نماز پڑھنا، لیکن صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنا اس تأثر سے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا بلاوا ہے، مجھے اس کے سامنے حاضری دینی ہے، لہٰذا دل میں ہیبت ہو، دل میں عظمت ہو، دل میں کبریائی ہو، اور دل ڈر رہا ہو، گھبرا رہا ہو کہ اللہ کے سامنے میری پیشی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ دل پہلے ہی دنیا سے بھرا پڑا ہے، دل دنیا کی گندگیوں سے پہلے ہی بھرا پڑا ہے، اس لیے سب سے پہلا کام جو انبیاء علیہم السلام نے کیا ہے وہ دل سے دنیا کو نکالنا ہے۔ دنیا سے دل ہٹ جائے، دنیا کی رغبت نہ رہے، دنیا کا شوق نہ رہے۔ دیکھیں، کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، لیکن اچھے کپڑوں کا شوق رہنا یہ اچھا نہیں ہے۔ زیور پہننا منع نہیں ہے، لیکن زیور پہننے کا شوق رہنا اور اس کے لیے بے چین رہنا اور اس کا جنون سوار ہونا یہ اچھا نہیں ہے۔ ایسے ہی اچھے کھانے کھانا منع نہیں ہے، لیکن اس کا شوق رہنا، اس کا جنون رہنا، اس میں مگن رہنا، اس کو دل دے بیٹھنا یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایسی تربیت فرمائی کہ اپنی امت کے دلوں سے دنیا کو کھرچ کھرچ کے نکال دیا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری بیٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے تھے۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر میں اکیلی تھیں، گھر کے کام کاج کرنا
اور پھر باہر سے اونٹ کے لیے چارہ لانا اور اس کو چارہ ڈالنا، اور اپنے گھر میں چکی چلانا، اپنے گھر کی صفائی کرنا، بچے پالنا، روٹی پکانا، گھر کے کام کاج کرنا، یہ سارے کام ان اکیلی حضرت فاطمہ کے ذمے تھے۔ تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ تم اپنے ابا کے پاس جاؤ، رسول اللہ کے پاس جاؤ، اور ان کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، ایک غلام مانگ لو تو اس سے تمہارے کام میں مدد مل جائے گی، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ آ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے پریشانیاں لاحق ہیں، اگر آپ مجھے ایک غلام مرحمت فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی غلام تو میرے پاس ہیں، لیکن میں تجھے غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا ابو وہ بتا دیجئے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور یہی عمل سونے سے پہلے، یہ تیرے لیے غلام سے بہتر ہے، یہ تیرے لیے غلام سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے کہ حضرت اماں فاطمہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہا ابو میرے گھر میں 1 مہینے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو مجھے علی نے کہا اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤ، شاید ان کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی پیاری فاطمہ، ابھی میرے پاس بکریاں کسی نے ہدیے میں بھیجی ہیں، کہو تو تمہیں بکریاں دے دوں، کہو تو تجھے اللہ کے 5 نام سکھا دوں، ان ناموں کے ساتھ جب تم دعا کرو گی اللہ تیری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا باوجود اس کے کہ 1 مہینے سے گھر میں فاقہ ہے، آپ علیہ السلام سے کہا ابو آپ مجھے بکریاں چھوڑیں، بس آپ مجھے اللہ کے 5 نام سکھا دیں، میرے لیے اللہ کا نام ہی کافی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے نام سکھائے، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ آپ نے فرمایا یہ 5 نام مانگ لے کر جب تم اللہ سے دعا کرو گی اللہ تیری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اگر 2-3 بکریاں بھی دے دیتے، اور نہیں تو 1 بکری دے دیتے اور 5 اللہ کے نام سکھا دیتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی اولاد کے دلوں میں دنیا کی طرف رغبت دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا بھی ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میرے اہل بیت کو اتنی روزی دینا کہ جس سے یہ جی سکیں، اس سے زیادہ روزی نہ دینا کہ کہیں یہ دنیا ہی میں منہمک ہو جائیں۔ اس لیے پہلی چیز ہماری سب سے بڑی بیماری، ہمارا سب سے بڑا مرض، ہمارے تنزل کی سب سے بڑی وجہ، ہمارے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ مردوں کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت، عورتوں کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت، اور ان مردوں عورتوں کا بچوں پہ بھی اثر ہے کہ بچوں کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا جمیل صاحب، وہ فرمانے لگے میرا بچہ چھوٹا تھا، ابھی دودھ پیتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، سمجھتا بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے ایک دفعہ میں نے اس کے ہاتھ میں کاغذ پکڑایا تو اس نے کاغذ پھاڑ دیا، نوٹ پکڑایا تو وہ نوٹ اس نے پھاڑا ہی نہیں۔ تو فرمانے لگے میں سمجھ گیا اور میں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا تجھے تو ابھی سمجھ ہی نہیں ہے کہ نوٹ کیا ہے اور کاغذ کیا ہے، مگر تو کاغذ کو پھاڑ رہا ہے اور نوٹ کو محفوظ کر رہا ہے، اصل میں تیرے باپ کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے اس کا تم پہ اثر ہے۔ اس لیے بڑوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو اس کا اثر بچوں پر بھی ہے، لہٰذا بچے بھی ہر وقت دنیا کے ساز و سامان میں خوش نظر آتے ہیں، اس کے لیے بے چین نظر آتے ہیں، اسی میں مگن نظر آتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے بچے اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے ایڑیاں اٹھا کے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب تک ہمارا یہ مرض دور نہیں ہوگا کہ ہمارا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، کھرچ کے ہم اپنے دل سے ساری خواہشات کو نکال دیں، خواہش ہی نہ رہے،
اچھے کپڑے پہننے کی، خواہش ہی نہ رہے زیور پہننے کی، خواہش ہی نہ رہے بن ٹھن کے نکلنے اور پھرنے اور گھومنے کی، خواہش ہی نہ رہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا غضب ہے کہ ہماری عورتیں بن سنور کر اور پرفیوم لگا کر گلیوں میں نکلتی ہیں اور بازاروں میں نکلتی ہیں، غیر محرم لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، ان پہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ سب اس گندی اور کمینی دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، ہم سب کے سب اس کی نیت کریں کہ ہم دنیا کے ساز و سامان سے دل نہیں لگائیں گے۔ دیکھیں جو دنیا سے دل لگا لیتا ہے اور دنیا میں اس کا دل اٹک جاتا ہے، اس کا مرنا کتنا مشکل ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خلیفہ تھے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو شروع میں یہ کوئی اتنے بڑے اللہ والے نہیں تھے، ان کی عطر کی دکان تھی، خوشبو فروش تھے، خوشبوؤں کی دکان تھی، پرفیوم بیچتے تھے۔ ایک اللہ والے کا ان کی دکان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا ساری دکان میں شیشیاں خوشبوؤں سے بھری پڑی ہیں، شوکیس میں اور دکان میں بہت ساری خوشبوؤں کی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ بزرگ ہکے بکے ٹکٹکی باندھ کے اس دکان کو دیکھتے رہے۔ تو فرید الدین عطار نے پوچھا، عطار کہتے ہی ہیں خوشبو بیچنے والے کو، تو فرید الدین عطار نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ اتنی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوشبو چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ساری شیشیوں سے تیری جان کیسے نکلے گی، اتنی شیشیوں میں جو جان پھنسی ہوئی ہے تو تیری جان نکلے گی کیسے؟ تو ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگا اس کو بڑی میری فکر ہے میرے مرنے کی۔ تو غصے میں آ کے کہنے لگے تو تیری جان کیسے نکلے گی؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے دیکھو میری کیسے نکلتی ہے۔ یہ کہہ کر ان کی دکان کے سامنے کپڑا بچھایا اور پاؤں پسار کے لیٹ گئے اور فوت ہو گئے۔ اس واقعے کا ان کے دل پہ اتنا شدید اثر ہوا کہ بس دنیا کو چھوڑ چھاڑ اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے خود بھی اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے بن گئے۔ تو جو دنیا سے جتنی زیادہ محبت کرے گا اس کی موت اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ پھنسا ہوا ہے، دل پھنسا ہوا ہے، دل اٹکا ہوا ہے دنیا کی مختلف چیزوں میں۔ جن عورتوں نے زیوروں سے، کپڑوں سے، مال پیسے سے، دنیا کی دولت سے، زیب و زینت سے اور دنیا کے گھومنے پھرنے سیر سپاٹے سے جی لگایا، ان عورتوں کا مرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور جنہوں نے کسی سے دل لگایا ہی نہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے کپڑے اچھے نہیں پہنے، انہوں نے کپڑے اچھے تو پہنے لیکن ان کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا، اللہ کی محبت سے منور تھا، اللہ کے نبی کی محبت سے منور تھا۔ ایسے مرد و عورتیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے مزے ہو جاتے ہیں، ان کے مزے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر جنگ صفین میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے تھک گئے، ایک جگہ بیٹھے تو پاس والے دوست سے کہا یار پیاس لگی ہے پانی تو پلاؤ۔ وہ پانی لینے گیا تو پانی ملا نہیں، وہ دودھ لے کے آ گیا۔ جب دودھ پیش کیا گیا تو دودھ ہاتھ میں آتے ہی فرمانے لگے واہ 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 واہ۔ تو پاس والے ساتھی نے کہا حضرت آپ کو دودھ ملنے سے اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ فرمانے لگے میں نے مانگا تو آپ سے پانی تھا، آپ دودھ لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ میں شدید بیمار ہوا تھا اور میرے ساتھی پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں عمار مر نہ جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، عمار ابھی نہیں مرے گا، عمار کے مرنے کا دن وہ ہوگا جس دن میدان جنگ میں لڑ رہا ہوگا، لڑتے لڑتے اس کو پیاس لگے گی، یہ پانی مانگے گا، اسے دودھ دیا جائے گا، وہی عمار کے مرنے کا دن ہوگا، وہی اس کا آخری دن ہوگا اور اس دن اس کو شہادت کا پیالہ پینا پڑے گا۔ تو فرمانے لگے جب تم نے دودھ مجھے دیا تو میں سمجھ گیا کہ آج میرا آخری دن ہے، آج میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر فرمانے لگے الیوم القی الاحبہ محمدً وحزبہ، مزے ہو گئے مزے ہو گئے، آج جا کر حضور سے ملاقات ہوگی اور صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے ہم دنیا سے دل نہ لگائیں، دل لگائیں اللہ سے لگائیں، دل لگائیں تو اللہ کے نبی سے لگائیں، دل لگائیں تو جنت سے لگائیں، دل لگائیں تو آخرت سے لگائیں۔ اللہ کی قسم اگر ہمارا اللہ سے دل لگ جائے، اللہ کے نبی سے دل لگ جائے اور
آخرت سے دل لگ جائے، جنت سے دل لگ جائے، تو دنیا کی ٹینشنوں سے ہم کبھی پریشان نہ ہوں، دنیا کے دکھوں کی وجہ سے کبھی ہمیں بے سکونی اور بے چینی نہ ہو۔ آج لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، حالانکہ ساری دنیا کا سامان موجود ہے، اس لیے کہ دنیا کا دل دے کر خود ہی اپنے دل کو انہوں نے بے سکون کر رکھا ہے۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، جنت کا شوق ہے، جنت کی دوڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سکون دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کے دل اللہ کو یاد کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، کان کھول کر سنو کہ دل کو سکون تو اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم محبت کریں گے، دل تو ہے ہی محبت کے لیے، دل نے تو کسی نہ کسی پہ مرنا ہی مرنا ہے، بجائے اس کے کہ دل زیوروں پہ مرے اور کپڑوں پہ مرے، گھروں پہ مرے اور گاڑیوں پہ مرے، زمین پہ مرے اور جائیداد پہ مرے، مال پہ مرے اور پیسے پہ مرے، بجائے اس کے ہمارا دل اللہ پہ مرے۔ حضرات صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام کسی صحابی کو بلاتے تھے تو وہ صرف اتنا نہیں کہتا تھا کہ جی آیا یا رسول اللہ حاضر ہوں، صرف یہ نہیں کہتا تھا، بلکہ لبیک بھی کہتا اور ساتھ ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا۔ لبیک بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ میری ماں، میرا باپ، میرا نفس، میری جان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہو جائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، دین پہ چلنے کا شوق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ ذکر و تلاوت اور یہ درود پاک اور یہ اللہ کو یاد کرنا اور یہ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک سے ہمدردی کرنا، ہر ایک کے بارے میں دل کو صاف رکھنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، اپنے گھر کے کام کاج کو اپنی سعادت سمجھ کے کرنا، یہ سب آخرت کی تیاری اور جنت کا سامان ہے۔ جنت کا سامان صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، صرف روزے رکھنا نہیں ہے، صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، یہ جو عورتیں گھروں کے برتن دھوتی ہیں یہ بھی جنت کا سامان ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو کسی مسلمان کی جائز حاجت کے لیے چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بتائیے جو عورتیں گرمی کے موسم میں کچن میں چولہے پہ کھڑی ہو کے روٹیاں پکاتی ہیں، سالن پکاتی ہیں، اور غیروں کے لیے نہیں، اپنے بچوں، اپنے خاوند، اپنے بھائی، ماں باپ کے لیے پکاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنے بڑے بڑے رتبے عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو اوروں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ پاک خود اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ سب جنت کو بنانے کے سامان ہیں، بس ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے فکر مند رہنا ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے، اور دنیا میں گزارے کے قابل چلنا ہے اور آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی پیروی، ان کی غلامی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔